ففزع إلى ما كان عوده الأطباء من تسكين الحار بالقار وتحريك البارد بالحار، فلم يطفئ ببارد إلا ثور حرارة، ولا حرك بحار إلا هيج بروده. اور انہوں نے ان اسباب کی پناہ ڈھونڈنا شروع کر دی جن کا اطباء نے عادی بنا دیا تھا کہ گرم کا سرد سے علاج کریں اور سردی میں گرم دوا کی تحریک پیدا کریں، لیکن سرد دواؤں نے حرارت کو اور بھڑکا دیا اور گرم دوا نے حرکت کے بجائے برودت میں اور ہیجان پیدا کر دیا۔ ولا اعتدل بممازج لتلك الطبائع إلا أمد منها كل ذات داء، حتى فتر معلله وذهل ممرضه وتعايا أهله بصفة دائه وخرسوا عن جواب السائلين عنه۔ اور کسی مناسب طبیعت دوا سے اعتدال نہیں پیدا ہوا، بلکہ اس نے مرض کو اور طاقت بخش دی، یہاں تک کہ تیماردار سست ہو گئے اور علاج کرنے والے غفلت برتنے لگے۔ گھر والے مرض کی حالت بیان کرنے سے عاجز آ گئے اور مزاج پرسی کرنے والوں کے جواب سے خاموشی اختیار کر لی۔ وتنازعوا دونه شجي خبر يكتمونه، فقائل يقول هو لما به، وممن لهم إياب عافيته، ومصبر لهم على فقده، يذكرهم أسى الماضين من قبله۔ اور دردناک خبر کو چھپانے کے لیے آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ ایک کہنے لگا کہ جو ہے وہ ہے، دوسرے نے امید دلائی کہ صحت پلٹ آئے گی، تیسرے نے موت پر صبر کی تلقین شروع کر دی اور گزشتہ لوگوں کے مصائب یاد دلانے لگا۔ فبينما هو كذلك على جناح من فراق الدنيا وترك الأحبة، إذ عرض له عارض من غسسه فتحيرت نوافذ فتنته ويبست رطوبة لسانه۔ ابھی وہ اسی عالم میں دنیا کے فراق اور احباب کی جدائی کے لیے پر تول رہا تھا کہ اس کے گلے میں ایک پھندا پڑ گیا، جس سے اس کی ذہانت و ہوشیاری پریشانی کا شکار ہو گئی اور زبان کی رطوبت خشکی میں تبدیل ہو گئی۔ فكم من مهم من جوابه عرفه فعي عن رده، ودعاء مؤلم بقلبه سمعه فتصام عنه، من كبير كان يعظمه۔ کتنے ہی مبہم سوالات تھے جن کے جوابات اسے معلوم تھے لیکن بیان سے عاجز تھا، اور کتنی ہی دردناک آوازیں اس کے کان سے ٹکرا رہی تھیں جن کے سننے سے بہرا ہو گیا تھا۔ وہ آوازیں کسی بزرگ کی تھیں جن کا احترام کیا کرتا تھا۔ او صغير كان يرحمه، وإن للموت لغمرات هي أفضأ من أن تستغرق بصفة او تعتدل على عقول أهل الدنيا۔ یا ان بچوں کی تھیں جن پر رحم کیا کرتا تھا، لیکن موت کی سختیاں ایسی ہی ہیں جو اپنی شدت میں بیان کی حدوں میں نہیں آ سکتی ہیں اور اہل دنیا کی عقلوں کے اندازوں پر پوری نہیں اتر سکتی ہیں۔